اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے انوار غدیر میں، جس میں ہم ان مناسبتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو غدیر کے زمانے میں پیش آئیں۔ البتہ ممکن ہے برس کا فرق ہو، سال کا فرق ہو، مثلا کوئی واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا ہے، کوئی واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا ہے، کوئی اس سے پہلے پیش آیا ہے، لیکن بہرحال ذی الحجہ کے مہینے میں غدیر کے آس پاس ان واقعات کا پیش آنا خود دلیل ہے کہ ان کا آپس میں ایک ربط ہے، اور لہٰذا ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کے سب ولایت امیر المومنین، ولایت بلا فصل امیر المومنین اور ولایت مولا غدیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور پیغمبر تدریجی طور پر، یہ نہیں کہ ایک دم سے پیغمبر نے اعلان کر دیا، بلکہ اگر ہم صحیح سے دیکھیں تاریخ کو تو پیغمبر نے پہلی دعوت میں ہی امیر المومنین کی خلافت، امیر المومنین کی ولایت اور امیر المومنین کے وصی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ جب دعوت ذوالعشیرہ میں کسی نے پیغمبر کی بات پر لبیک نہیں کہا سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اے لوگوں علی کی اطاعت کرو، اور لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، تو پیغمبر نے وہیں اعلان کر دیا تھا کہ میرا بعد میرا جانشین، میرا ولی، میرا وصی، میرا خلیفہ وہی شخص ہوگا جو آج مجھے لبیک کہے گا، اور اس وقت امیر المومنین نے لبیک کہی۔ اور اسی کے بعد دیگر واقعات کا پیش آنا، خیبر کا فتح ہونا، یا مثال کے طور پہ حدیث ثقلین، یا مثال کے طور پر حدیث کسا، یہ تمام حدیثیں پیغمبر کی، اہل بیت کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ پیغمبر کے بعد امور اسلامی کس کے پاس جانے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنی نشاندہی کے بعد، اتنی تاکید کے بعد، قرآنی اور پیغمبر کی تاکید اور سیرت کے باوجود لوگوں نے علی کی ولایت کو اور اہل بیت کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اور آج جن حالات کو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مولا غدیر کو، یعنی لوگوں نے مولا غدیر کو بھلا دیا اور دین ان سے لینے کی کوشش کی یا لی جہاں سے دین نہیں لینا چاہیے تھا، اور اہل سے دوری اختیار کی، جس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایک بہت اہم واقعہ جو انہی دنوں میں پیش آیا وہ ہے وراثت انبیاء ما سبق کا امیر المومنین کو منتقل کرنا۔ ایام حج میں پیغمبر، یعنی حجۃ الوداع میں، پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور حجۃ الوداع کے اعمال کو انجام دینے کے بعد پیغمبر نے گزشتہ انبیاء کی امانتوں کو، وراثتوں کو امیر المومنین کے حوالے کیا، جس میں جو قابل ذکر چیزیں ہیں وہ جناب یوسف کا پیراہن، جناب یوسف کا پیراہن لباس وہی ہے جو جناب ابراہیم کا لباس ہے جو آتش نمرود کے وقت وہ آپ پہنے ہوئے تھے، اور یہ حجت خدا ہی پہن سکتا ہے، لہٰذا یہ نسل در نسل منتقل ہوا یہاں تک کہ پیغمبر تک پہنچا، اور پیغمبر نے یہ لباس علی کو دیا، اور امام المومنین نے بعد میں امام حسن کو، پھر امام حسین کو، اور یہاں تک کہ یہ بات تمام ائمہ سے ہوتا ہوا آج ہمارے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ یہی پیراہن پہن کر ظہور فرمائیں گے۔ ایک دوسری چیز جو آپ نے حوالے کی وہ جناب موسیٰ کا عصا، جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سبز رہتا ہے، یعنی ہمیشہ تر و تازہ لکڑی ہے، اور وہ گفتگو کرتی، اگر اس سے سوال کیا جائے تو جواب دیتی، اور ضرورت پڑنے پر اس سے معجزات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب اس کو زمین پہ ماریں گے تو زمین اپنے خزانے کو الٹ دے گی، یا اگر دشمن کے خلاف اس کو زمین پہ ماریں گے تو زمین دشمن کو نگل جائے گی۔ تو یہ امانتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حوالے کی۔ اسی طرح جناب موسیٰ کا تابوت جو مشہور تھا بنی اسرائیل کے لیے، تابوت و سکینہ کی جو روایت آئی ہے وہ، اور سب سے اہم چیز علم کو آپ نے منتقل کیا امیر المومنین کی طرف، کہ خود جناب سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ایک دن مدینے کے باہر مجھے امیر المومنین لے گئے اور میرے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد علوم کا ایک چشمہ میرے لیے کھل گیا اور میں وجد کے عالم میں آ گیا، اور میں نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی کچھ اور بیان فرمائیے، تو امیر المومنین نے کہا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اولین اور آخرین کے علوم بیان کر رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ تو وراثت
کا منتقل کرنا اور گزشتہ انبیاء کے میراث کا پیغمبر کا امیر المومنین کو دینا خود دلیل ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر امور حکومت کسی کو دیے جا سکتے ہیں تو وہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ دلیل دے کہ پیغمبر کے بعد علی بہت جوان تھے تو جناب داؤد بھی بہت جوان تھے، جناب عیسیٰ تو گہوارے میں تھے، تو جوانی یا بچپنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ عہدہ پیغمبر نے انتخاب نہیں کیا ہے، پیغمبر نے اعلان کیا ہے انتخاب خداوند عالم کا ہے، عہدہ خدا کا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ امانتوں کا امیر المومنین کے حوالے ہونا، گزشتہ انبیاء کی امانتوں کا امیر المومنین کو دیا جانا اور بعد میں نسل در نسل منتقل ہونا، یہ خود سب کے حجت ہونے کی دلیل ہے اور ہمارے لیے ایک واضح نشانی ہے کہ ہم اپنا امام اور رہنما کسے بنائیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں، ہم غیبت کی ان اندھیری راتوں میں ویسی زندگی گزار سکیں جیسا ہمارا امام چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں، ہم غدیر سے آشنا ہو سکیں، ہم غدیر کو پہچان سکیں، ہم مولا غدیر کی معرفت حاصل کر سکیں اور دنیا تک پیغمبر کے حکم کو جو حکم غدیر ہے وہ دنیا تک پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔